ایسا ہے کہ شیعہ قرآن میں تحریک عقیدے پر تقیہ کرتے ہیں؟ ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں، ظاہری طور پہ تو وہ قرآن کے جو اسی قرآن کو مانتے ہیں جو ہمارا ہے. میرا اس کے یوٹیوب پہ کے اوپر کلپ بھی ہے. حالانکہ یہ لاجیکلی بالکل صحیح ہے کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور وہ کلمہ پڑھ دے، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ نے تب بھی اس کے کلمے کا احترام کرنا ہے کہ وہ تقیہ نہیں کر رہا. لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان صحابہ کے بارے میں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ جناب ان صحابہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ فتح مکہ کے بعد جو معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، پوری زندگی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے. شیعوں کے بارے میں آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ زبانی طور پر جو کہتے ہیں ہمیں ماننا چاہیے ورنہ حدیث رسول کے مخالف ہو جائیں گے ہم. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں معاذ اللہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا. ہم نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا مرزا صاحب، اشققت قلبہ، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل آپ نے دل چیر کے دیکھا تھا. گمراہوں کے بارے میں آپ اتنی نرمی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کے تقیے کو چھوڑو جی، وہ ظاہری بات جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ حدیث کے خلاف ہے کہ آپ کہیں کہ ان کی نیت ایسی اور ایسی ہے. تو صحابہ کرام کی نیت آپ نے ان کے دل چیر کے دیکھی تھی کہ انہوں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا یا انہوں نے بخوشی کلمہ پڑھ لیا؟ آپ کے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ ہے آپ کی تحقیق مرزا صاحب، یہ ہے آپ کا علم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ راست پہ لے آئے.